قبول اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں آپ کی مجاہدانہ خدمات۔ صلح حدیبیہ کے بعد سیدنا خالد سیف اللہ جو ایک جنگجو تھے، اس بات پر غور کرنے لگے کہ آج تک مسلمانوں سے جس قدر جنگیں ہوئی ہیں، ان سب میں باوجود عددی عسکریت کے ہمیں پے در پہ کیوں شکستوں کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اب ان کے ذہن میں ایک خاص تبدیلی رونما ہو چکی تھی۔ امراۃ القضاء کے بعد آپ کے ذہن میں اپنی آبائی مذہب پر شک ہونے لگا، اور جب انہوں نے دائرہ اسلام میں داخل ہونے کا ارادہ کر لیا تو اپنے رفیق خاص اکرمہ اور چند دوسرے دوستوں سے اس ارادے کا اظہار کیا۔ اکرمہ یہ سن کر سکتہ میں آ گیا۔ وہ رشتے میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ بات سردار مکہ ابو سفیان تک پہنچی۔ طویل گفتگو ہوئی مگر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ارادے پر ڈٹے رہے اور آخر ایک روز اپنی زرہ اور ہتھیار لے کر گھوڑے پر سوار ہو کر عازم مدینہ ہو گئے۔ راستے میں سیدنا عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ دونوں بھی قبول اسلام کے لیے مکہ سے روانہ ہوئے تھے۔ آخر 3 اصحاب پر مشتمل یہ پاکیزہ صفات اصحاب کا قافلہ یکم صفر 8 ہجری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عمرو بن عاص، خالد بن ولید اور عثمان بن طلحہ اکٹھے مشربہ اسلام ہوئے۔ خالد نے اپنے ایمان لانے کا قصہ یوں بیان کیا ہے کہ میں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہونے والی تمام جنگوں میں حصہ لیا۔ ہر بار احساس ہوتا تھا کہ میں غلطی پر ہوں اور حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غالب آئیں گے۔ آپ نے حدیبیہ کا سفر کیا تو میں مکہ سے مشرکین کا گھڑ سوار دستہ لے کر نکلا۔ عصفان کے مقام پر ہمارا آمنا سامنا ہوا۔ ہمارے سامنے آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس دوران میں ہم نے حملہ کرنا چاہا لیکن ہمت نہ ہوئی۔ عصر کے وقت آپ نے نماز خوف پڑھائی۔ ہم اس موقع سے بھی فائدہ نہ اٹھا سکے اور واپس چلے آئے۔ صلح حدیبیہ کے بعد میں سوچنے لگا کون سا مذہب اختیار کروں۔ نجاشی کے پاس جاؤں جس نے خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کر لیا ہے، نصرانی بنوں یا یہودی، کیا ہرقل کے پاس چلا جاؤں؟ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ قضا ادا کرنے مکہ تشریف لائے۔ میرا بھائی ولید بن ولید آپ کے ساتھ تھا۔ اس نے مجھے ڈھونڈا، میں نہ ملا تو اس نے خط لکھا کہ نبی کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں دریافت فرمایا ہے۔ میں نے کہا اللہ اسے آپ کے پاس لے آئے گا۔ آپ نے فرمایا اس جیسا شخص بھی اسلام سے جاہل ہے۔ بھائی کا خط ملنے پر میری اسلام سے رغبت بڑھ گئی۔ یہ جان کر کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے بارے میں پوچھا ہے بڑی مسرت ہوئی۔ اب میں نے مدینہ جانے کا عزم کر لیا۔ مجھے کسی ساتھی کی تلاش تھی جو میرے ساتھ چلے۔ صفوان بن امیہ سے بات کی تو اس نے سختی سے انکار کر دیا۔ اکرمہ بن ابو جہل بھی آمادہ نہ ہوئے، تاہم جب ابو سفیان نے خالد کو ڈرایا دھمکایا تو اکرمہ نے اسے روکا اور کہا اگر تم نے زور زبردستی کی تو میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا ملوں گا۔ میں گھر گیا اور سواری لے کر نکلا۔ عثمان بن طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ وہ میرے ہم سفر بننے پر تیار ہو گئے۔ ہم نے طے کیا کہ اگلی صبح پاؤں پھٹنے سے پہلے یاجج کے مقام پر ملیں گے۔ وہاں سے ہم نے سفر کا آغاز کیا۔ ہدا پہنچے تو عمرو بن عاص سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہاں کا رخ ہے؟ ہم نے بتایا اسلام قبول کرنے جا رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میرا بھی یہی ارادہ ہے۔ چنانچہ ہم تینوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ شہر مدینہ میں داخل ہوئے تو عصر کی نماز کا وقت تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی تو وہ بہت مسرور ہوئے۔ خالد کہتے ہیں میں نے کلمہ شہادت پڑھا اور ہاتھ بڑھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ فرمایا مجھے امید تھی کہ تمہاری دانش تمہیں خیر تک لے آئے گی۔ وہاں موجود صحابہ بھی بہت خوش تھے۔ میں نے اسلام کے خلاف اپنی معاندانہ سرگرمیوں کی معافی کے لیے دعا کی درخواست کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام گزشتہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ پھر بھی دعا کر دیجئے۔ آپ نے دعا فرمائی اے اللہ خالد کا ہر گناہ بخش دے جو اس نے تیری راہ سے روکنے کے لیے کیا۔
عثمان اور عمرو بھی آگے بڑھے اور بیعت ایمان۔ ابن عاص کہتے ہیں کہ تب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حربی معاملات میں کسی کو بھی میرے اور خالد کے برابر نہیں سمجھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں بھی ہمارا یہی مرتبہ رہا۔ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خالہ تھیں۔ اس لحاظ سے آپ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوت و خلوت میں حاضری کے تمام مواقع حاصل تھے۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام لائے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی زمانے میں مختلف حکمرانوں کو تبلیغی خطوط لکھے۔ ایک سفیر بصرہ کے غسان حاکم کی طرف بھیجا۔ جب سفیر معطا کے مقام پر پہنچا تو وہاں کے سردار شرجیل بن عمرو نے سفیر کو قتل کرا دیا۔ دستور کے مطابق شرجیل کا یہ بہت بڑا جرم تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ غسان سے بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر ترتیب دیا اور سالاری کے لیے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب فرمایا، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جائیں تو جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوج کی کمان سنبھال لیں گے، اور اگر جعفر بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لشکر کی قیادت کریں گے، اور اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو مسلمان اپنے میں سے جسے موضوع سمجھیں اپنا سردار بنا لیں۔ اس لشکر میں سیف اللہ خالد ایک عام رضاکار کی حالت میں شامل تھے، اور لشکر کی تعداد 3000 تھی۔ مسلمانوں کا یہ لشکر جب معان کے مقام پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ ہرقل شہنشاہ روم نے معطا کے مقام پر 1,00,000 کا لشکر فراہم کر رکھا ہے۔ مسلمان بلقا کے مقام تک پہنچ گئے، مگر عیسائی لشکر کا ٹڈی دل دیکھ کر معطا کا اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا۔ یہ جمادی الاول 8 ہجری کے تیسرے ہفتے کا واقعہ ہے۔ جنگ شروع ہو گئی۔ سالار لشکر سیدنا زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھنڈا اٹھائے سب سے آگے تھے اور پہلے حملے میں ہی شہید ہو گئے۔ اب جھنڈا سیدنا جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنبھالا، مگر وہ بھی اعلیٰ علین کو سدھار گئے۔ اب باری عبداللہ بن رواحہ کی تھی، مگر وہ بھی جان ہار گئے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں کی صفیں درہم برہم ہو گئیں۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھالا اور بلند آواز میں کہا کہ مسلمانوں، اپنے میں سے کسی کو فوراً سردار منتخب کر لو۔ اچانک سیدنا ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پڑی اور چلا کر کہا، مسلمانوں، تم میں خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شجاع اور بہادر موجود ہے، اب یہی تمہارا قائد ہوگا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہ تھی کہ یہ عظیم المرتبہ صحابی مجھ جیسے نومسلم کو اپنا سالار بنائیں گے، مگر یہ سعادت روز العصر سے ہی آپ کے مقدر کا حصہ بن چکی تھی۔ آپ نے آگے بڑھ کر جھنڈا سنبھال لیا، مگر اسلامی فوج کی حالت اب بگڑ چکی تھی۔ سیدنا سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول اسلامی لشکر کو ایک قلعے کی صورت دے کر عیسائیوں کے حملے کو روکا، اور دوسرے مرحلے میں ان پر حملہ آورانہ انداز سے آگے بڑھ گئے۔ سیدنا قطبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے مشہور عیسائی سردار مالک قتل ہو گیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں اور اب ان کے ہاتھ میں 10ویں تلوار تھی۔ ادھر یہ ہنگامہ کارزار گرم تھا اور ادھر مسجد نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے بیان فرما رہے تھے۔ زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے، اب جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سالار لشکر ہے، لو اب وہ بھی شہید ہو گیا، اور اب عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد لشکر ہے۔ پھر فرمایا اب وہ بھی شہید ہو گیا، اور مسلمانوں نے اللہ کی تلوار کو اپنا سالار چن لیا ہے۔ پھر فرمایا لو اب اللہ تعالیٰ نے خالد کے ہاتھ پر مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کیا ہے۔ فتح مکہ میں سیدنا خالد سیف اللہ کا کردار۔ صلح حدیبیہ کی شرائط میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ عرب کے جو قبائل چاہیں وہ مسلمانوں کے حلیف بن سکتے ہیں، اور جو قبائل چاہیں قریش مکہ کے حلیف بن سکتے ہیں۔ مکہ کا مشہور قبیلہ بنو خزاعہ مسلمانوں کا حلیف بن گیا،
اور بنو بکر کا قبیلہ قریش مکہ کا حلیف بن گیا، مگر بنو بکر نے قریش مکہ کی مدد سے معاہدے کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو خزاع پر حملہ کر دیا، یہاں تک کہ حرم کعبہ میں پناہ لینے والوں کو بھی امان نہ دی۔ بنو خزاع کے چند افراد نے چھپتے چھپاتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مدینہ پہنچ کر اپنی دردناک داستان سنائی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کی شرط کے مطابق بنو بکر سے انتقام لینا ضروری خیال کیا۔ سردار مکہ ابو سفیان کو جب اس بات کا علم ہوا تو وہ مدینہ پہنچا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پہلے چند جلیل القدر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، مگر سب نے سرد مہری کا اظہار کیا۔ اپنی بیٹی سید النساء العالمین ام المومنین سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں پہنچا، مگر انہوں نے بھی توجہ نہ دی۔ آخر وہ ہر طرف سے نا امید ہو کر جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور معاہدے کی تجدید کے متعلق عرض کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش رہے۔ اب وہ نا امید ہو کر مکہ لوٹ گیا۔ اس کی واپسی کے چند دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فوجی کارروائی کے لیے فوری تیاری کا حکم دیا۔ مدینہ منورہ سے اسلامی فوج 1 جنوری 630 مطابق 10 رمضان 8 ہجری کو روانہ ہوئی۔ اسلامی فوج کی تعداد 10,000 تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جعفہ کے مقام پر پہنچ کر اسلام قبول کر لیا۔ سردار مکہ ابو سفیان کو اسلامی لشکر کی آمد کی خبر ملی تو وہ بھی مکہ سے روانہ ہو گیا۔ الزہران کے مقام پر سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی اور وہ ابو سفیان کو ہمراہ لے کر واپس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سردار مکہ کے اسلام لانے سے بڑے خوش ہوئے اور اپنے لشکر کو فرمایا کہ مکہ میں داخلے کے وقت جو شخص خانہ کعبہ میں یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ گزین ہو یا اپنا دروازہ بند کر لے، اس سے کوئی تعرض نہ کیا جائے۔ اب مکہ میں داخلہ کے لیے 4 جیش تیار کیے۔ سب سے بڑے دستے کی سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیادت سپرد کی، دوسرے دستے کو سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسرے دستے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چوتھے دستے کو سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مختلف اطراف سے مکہ میں داخل ہونے کا ارشاد فرمایا۔ باقی دستے تو بغیر کسی رکاوٹ کے خانہ کعبہ تک پہنچ گئے، مگر سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے سے شہر میں داخل ہوئے، اس راستے میں سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے اکرمہ اور ان کے بہنوئی صفوان خندامہ کے مقام پر سر راہ ہوئے۔ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے یہ ایک عجیب تجربہ تھا کہ ان کے مقابل ایک ان کا عزیز ترین دوست اور بھتیجا اکرمہ ہے اور دوسرا ان کی سگی بہن فاختہ کا شوہر صفوان ہے۔ اکرمہ اور صفوان کے دل میں شاید یہ خیال بھی ہو کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلاف لڑنے سے احتجاج کریں گے، مگر آپ نے تمام دوستیوں اور رشتہ داریوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ان پر حملہ کر دیا۔ اس جھڑپ میں اکرمہ اور صفوان تو بھاگ نکلے، مگر 12 کافر مارے گئے اور 2 مسلمان شہید ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس روز اونٹنی پر سوار تھے اور آپ کے پیچھے آپ کے نواسے سیدنا علی بن سیدنا ابی العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بیٹی سیدہ زینب صلوات اللہ علیہ کے لگتے جگر تھے۔ جب کعبہ میں داخل ہوئے تو آپ کے دست مبارک میں ایک چھڑی تھی۔ جا الحق کو زحق الباطل کے کلمات فرماتے اور چھڑی سے بتوں کی طرف اشارہ فرماتے جاتے اور بت گراتے جاتے۔ کعبے کی دیواروں پر جو تصاویر تھیں ان کو مٹانے کے لیے اپنے محبوب نواسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے دوش مبارک پر سوار کر کے ان کے دست مبارک سے تصویریں صاف کروائیں۔ خانہ کعبہ کے صحن میں تمام حسنائے دید مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے منتظر تھے۔ ماضی کے تمام واقعات ان کی نظروں کے سامنے تھے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام کو معاف فرما دیا، صرف 3 مردوں اور 2 عورتوں کو قتل کرنے کا اشارہ فرمایا۔ خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد مکہ کے مضافات سے بتوں کو توڑنے کا ارشاد فرمایا۔ سیدنا سیف اللہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
نخلا کے اہم ترین بت خانے کو غرا کی دیوی سے پاک کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ 30 سواروں کے ہمراہ نخلا پہنچے اور غرا کے بت کو توڑ کر وادی نخلا کو بت پرستی سے پاک کیا۔ وادی نخلا کے بعد سیدنا سیف اللہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 350 سوار دستے کی قیادت پر مامور فرما کر مکہ کے جنوب میں تہامہ کی طرف بھیجا۔ وہاں کے قبائل کے ہاتھوں سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا بن المغیرہ قتل ہوئے تھے، مگر ان لوگوں نے ہتھیار ڈال کر اسلام قبول کر لیا، مگر آپ کے ہاتھوں چند افراد قتل ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے باز پرس فرمائی۔ جواب میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ لوگ دل سے اسلام نہیں لائے تھے، مگر بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کا خون بہا ادا کرنے کا ارشاد فرمایا اور سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معاف فرما دیا۔ جنگ حنین۔ فتح مکہ کے بعد حوازن اور ثقیف کے قبائل نے باہم مل کر اسلامی فتوحات کے بڑھتے ہوئے سیلاب کو خطرے کے پیش نظر مشورہ کر کے مکہ پر حملے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ ادھر مکہ میں حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کا ارادہ فرما رہے تھے کہ مکہ کے مضافاتی علاقوں میں بھی اسلام کی آواز پہنچائی جائے۔ بیک وقت دونوں اطراف سے افواج روانہ ہوئیں۔ حوازن اور ثقیف قبائل نے پیش قدمی کر کے حنین کی وادی کے دونوں طرف پہاڑیوں کی کمین گاہوں میں اپنے تیر انداز بٹھا دیے۔ مکہ سے جو لشکر روانہ ہوا اس میں 2000 نو مسلم بھی تھے۔ مکہ سے روانہ ہونے والے لشکر کے ہر اول میں بنو سلیم کے 700 آدمیوں کا دستہ تھا، جن کی قیادت سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کر رہے تھے۔ 31 جنوری کو مسلمانوں نے حنین کی وادی میں پہنچ کر اپنا پڑاؤ ڈالا۔ دوسرے روز صبح لشکر روانہ ہوا۔ خبروں کے مطابق یہ مقابلہ اوتاس کے میدان میں ہونا تھا، مگر مسلمانوں کا لشکر جب حنین کی وادی کے تنگ حصے میں پہنچا تو دونوں اطراف سے ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھات میں بیٹھے ہوئے دشمن کے تیروں کی زد میں آنے والا پہلا شخص سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بار بار پکار کر کہا کہ جم کر مقابلہ کرو، لیکن اس افراتفری کے عالم میں کسی نے ان کی پکار نہ سنی۔ وہ اپنے مقام پر ڈٹے رہے مگر بری طرح زخمی ہو کر اسی ریلے میں بہہ گئے، مگر شدید زخموں کی وجہ سے اپنے گھوڑے سے بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ بنو سلیم کا یہ بھاگتا ہوا ریلا جب واپس ہو رہا تھا تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ کوئی بہت بڑی آفت آ گئی ہے۔ کہ 9 مسلموں نے جب یہ کیفیت دیکھی تو وہ بھی بھاگ نکلے۔ چونکہ وہ تمام لشکر ملے ہوئے تھے اس لیے بھگدڑ کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس روز سفید خچر پر سوار تھے اور خچر کا لگام حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد ابو سفیان بن نوفل کے ہاتھ میں تھا۔ ابو سفیان کے علاوہ آپ کے رقاب میں اس وقت صرف 9 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہ گئے تھے، جن میں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز سے فرما رہے تھے، میں اللہ کا رسول محمد ابن عبداللہ ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گروہ کے ساتھ دائیں طرف ہٹ کر ایک چٹان پر چڑھ گئے۔ چند آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھے مگر صحابہ نے انہیں پسپا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو پکارنا شروع کیا تو بکھرے ہوئے مسلمان جوک در جوک خدمت اقدس میں حاضر ہونا شروع ہو گئے۔ حوازن کے حملے کا زور ٹوٹ گیا اور ان کے دو پہلوانوں کو جب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا تو فرمایا، انا نبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب۔ کفار کے سالار مالک نے جس جنگی فراست سے یہ منصوبہ بنایا تھا اب اسے اس کی ناکامی کی آثار نظر آ رہے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی حملہ کے لیے ایک رسالہ ترتیب دیا۔ اس کی قیادت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی۔ اس جوابی حملے تک خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں گرے تھے بے ہوش پڑے رہے۔
کفار بھاگ نکلے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مقام پر پہنچے جہاں سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے زخموں پر پھونکا اور انہوں نے یوں محسوس کیا کہ وہ پھر طاقتور اور لڑائی کے قابل ہو گئے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جلد ہی بنو سلیم کو یکجا کر لیا اور سیدنا زبیر کے سوار دستے کے ساتھ شامل ہو گئے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری وادی کو کفار سے خالی کرا لیا۔ حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے دستے کی قیادت ابو عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر کے انہیں اوطاس کی جانب بھیجا، مگر وہ 9 آدمیوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہو گئے اور قیادت ان کے بھائی ابو موسیٰ نے سنبھال لی۔ انہوں نے حوازن کا اڈہ کفار سے خالی کرا لیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشمن کے ناگاہ حملے کی زد میں آ گئے۔ آئندہ کے لیے انہوں نے تہیہ کر لیا کہ کسی موقع پر بے خبری میں حملہ کا شکار نہ ہوں گے۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس معرکہ میں بڑی جرأت ایمانی سے کفار کا مقابلہ کیا، حتیٰ کہ ان کی ایک آنکھ اس جنگ کی نظر ہو گئی۔ تبوک اور دومتا الجندل میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ 9 ہجری موسم گرما میں یہ افواہیں مدینہ میں پہنچنی شروع ہوئیں کہ رومیوں نے شام میں بھاری فوجیں جمع کرنی شروع کر دی ہیں اور انہوں نے اپنے ہر اول دستے اردن میں داخل کر دیے ہیں اور ہرکل خود ہومس میں پہنچ چکا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سن کر مسلمانوں کو آگے بڑھ کر عیسائیوں کے حملے کو روکنے کے لیے تیار کیا اور چندہ کی فراہمی کا ارشاد فرمایا۔ یہی وہ موقع تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کا تمام سامان لا کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا آدھا مال اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1000 اونٹ ماہ سامان کے اور طلائی سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی پیش کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان سکوں کو اپنے مقدس ہاتھوں میں اچھالتے ہوئے فرماتے جا رہے تھے کہ آج کے بعد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی فال اسے ضرر نہیں پہنچائے گا۔ وسط اکتوبر 630 بمطابق رجب 9 ہجری اسلام کا یہ لشکر 10,000 سواروں اور 30,000 پیادوں پر مشتمل عازم تبوک ہوا۔ اس علاقے کے مشہور مقامات ایلا، جربہ، عزرا اور مکننہ کے حکمرانوں نے جزیہ دینے کا وعدہ کر کے اطاعت کا اقرار کیا، مگر تبوک سے کچھ آگے دومتا الجندل کے عیسائی حکمران عقید بن مالک نے کچھ پرواہ نہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 400 سواروں کا دستہ دے کر اس کی طرف بھیجا۔ عقیدر اس وقت شکار میں مشغول تھا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے حملے میں ہی اسے گرفتار کر لیا۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قیدی کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عقیدر نے صلح کی پیشکش کی اور اپنی جان کے لیے بھاری فدیہ اور جزیہ دینے پر رضامندی کا اظہار کیا، جو قبول فرما لیا گیا۔ جولائی 631 بمطابق ربیع الاخر 10 ہجری حضور اقدس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فوجی مہم سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں شمالی یمن کے علاقے نجران کی طرف بھیجی۔ سیدنا خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 400 جنگجو سوار تھے۔ آپ نے نجران پہنچ کر بنو حارثہ بن کعب سے رابطہ فرمایا اور انہیں اسلام قبول کرنے کی دعوت دی۔ ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافی عرصہ اس قبیلہ میں مقیم رہ کر انہیں اسلامی طور طریقوں کی دعوت دیتے رہے۔ جنوری 632 بمطابق شوال 10 ہجری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں کا ایک وفد لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس کارکردگی کو نہایت سراہا اور ان لوگوں میں سے ایک امیر مقرر کر کے انہیں واپس بھیج دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں سیدنا خالد سیف اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ آخری مہم تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے آخری ایام میں اسود انسان نے، جس کا اصل نام ابطح بن کعب تھا اور سیاہ رنگت کی وجہ سے، اسود گدھے کی سواری کی وجہ سے، ذوالحمار، کثرت شراب نوشی کی وجہ سے ذوالخمار کے ناموں سے مشہور تھا، یمن کے شہر صفا میں نبوت کا دعویٰ کیا، بلکہ ایک ہاتھ اور آگے مار کر رحمان الیمن کہلانے لگا۔
اس کی سرکوبی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیس بن حبیرہ کو بھیجا. انہوں نے چند مقامی مسلمانوں کے ذریعے اسے کیفر کردار تک پہنچا دیا. وصال نبوی سے 6 دن پہلے یہ واقعہ گزر چکا تھا. امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے اور ہمارے چینل دی اسلامک واریئرز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں.